أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ، ان کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، اور ایک عرصے سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ آیات جن میں تذکرہ آیا ہے اللہ رب العزت کی صفات کا۔ آج جو آیات پڑھیں گے یہ وہ آیات ہیں جن میں تذکرہ آیا ہے اللہ رب العزت کی صفت کلام کا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور یہ کہ کلام کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی قدرت سے ہے۔ بہت سے لوگوں نے اللہ کی صفت کا انکار کیا ہے، اس لیے امام صاحب وہ آیات لے کر آئے ہیں جن میں واضح طور پہ اس بات ہے اللہ کی صفت کا، اور اس کے بعد امام صاحب وہ آیات لے کر آئیں گے جن آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خود قرآن کریم بھی اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جو آج آیات پڑھی جائیں گی ان سے پتہ چلے گا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام کرنا، اور جو آیات آئندہ درس میں پڑھی جائیں گی ان سے پتہ چلے گا کہ قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی آیات کا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا، حدیثاً گفتگو کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے۔ یہ پہلی آیت ہے اور مزید 9 آیتیں آئیں گی، لیکن اس موضوع پہ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام کے بارے میں گمراہ فرقوں کا موقف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں معتزلہ کی طرف۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اس سے مراد وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کلام کا خالق ہے۔ یہ موقف ہے معتزلہ کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے، خود گفتگو کرتا ہے، جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ خود کلام کرتا ہے۔ اللہ نے کبھی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کبھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کلام کیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام کرتے ہیں، اور پورے کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی لیے تو ہم اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ سے جبریل علیہ السلام نے سنا، اور جبریل علیہ السلام اسے لے کر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو خود اللہ تعالیٰ سے سننا ممکن ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا کلام سناتا ہے، اپنی آواز میں سناتا ہے۔ اللہ کے کلام میں باقاعدہ حروف ہیں، اللہ کے کلام میں باقاعدہ کیا ہیں؟ حروف ہیں۔ اللہ کے کلام کی باقاعدہ آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا کلام سنتا ہے، اور جس نے اللہ کا کلام سنا ہے اس نے اللہ کی آواز میں سنا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ آپ کے سامنے موقف رکھا گیا معتزلہ کا۔ وہ کلام سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اللہ کی ایک مخلوق جو اللہ سے الگ تھلگ ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خود کلام کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کلام کو پیدا کرتا ہے۔ دوسرا موقف
یہ کلابیہ کا اور اشاعرہ کا ہے، کلابیہ اور اشاعرہ. اور ہمارے ملک میں عام طور پر جو لوگ موجود ہیں یہ وہی ہیں جو اشاعرہ کے بہت قریب ہیں، ماتریدیہ. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ترکیہ وغیرہ میں جو لوگ موجود ہیں یہ عقیدے کے لحاظ سے کون ہیں؟ ماتریدی. اور یہ اشاعرہ کے بہت قریب ہیں. یہاں پہ انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا اہل سنہ، حقیقت میں یہ اہل سنہ سے نہیں ہے. ہاں یہ اس لحاظ سے اہل سنہ میں سے کہلائے جا سکتے ہیں کہ شیعہ کے مقابلے میں صحابہ کرام کو ماننے کے لحاظ سے یہ اہل سنہ میں سے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ توحید اور شرک، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات. اس لحاظ سے یہ اہل سنہ میں سے نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ ماتریدی ہیں. اور اپنی کتابوں میں خود یہ لکھتے ہیں کہ ہم ماتریدی ہیں. یہ خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ ہم نماز روزے کے لحاظ سے، فقہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پہ ہیں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے ہم ان کے مسلک پہ نہیں ہیں، بلکہ امام ابو منصور ماتریدی کے مسلک پہ ہیں. یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو بھی انہوں نے نہیں لیا، ان کے عقیدے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو اشاعرہ کیا کہہ رہے ہیں، کلابیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازم ہے ازل سے لے کے ابد تک. یعنی کہ نفی کر رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام کر سکتا ہے، اس کی نفی کر رہے ہیں. اس کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی قدرت سے ہے. میرا اور آپ کا موقف کیا ہے؟ ذرا بولیے کہ نا، یہ عقیدہ لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس سے چاہے، جو چاہے کلام کرے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ پہ پابندیاں لگانے والے؟ لیکن یہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جیسے جو معاملہ کسی بھی ملک کے نئے نئے حکمران بننے والے کے ساتھ اس کے آفیسرز کرتے ہیں. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کس ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کن موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے، کن موضوعات پہ گفتگو نہیں کرنی. یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کلام کرتا ہوں، کہتے ہیں نا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے خود بتایا ہے، کہتے ہیں نہیں، یہ مان لیا تو اللہ کی توہین ہو جائے گی. تو پھر ان آیات کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ان کی کوئی تعویل کر لیں گے. تو انہوں نے عجیب و غریب معاملہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جبکہ دنیاوی افیسرز وہ اگر اپنے وزیر اعظم کو گائیڈ کریں تو بات سمجھ میں آتی، کیونکہ یہ بھی انسان وہ بھی انسان، اور وہ زیادہ علم والے ہیں کیونکہ وہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ رہے ہیں، ہر حکمران کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ بیچارہ نیا نیا حکمران بنا ہے. اور پھر وہ اس حکمران کو جانتے ہیں کہ یہ انسان ہے، تو انسان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور اسے کیا کیا کرنا چاہیے. جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہم صحیح معنوں میں جانتے ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا؟ یا کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور یہ نہیں ہے. تو اب یہ اشاعرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذات، اللہ کی ذات کے ساتھ لازم ہے ازل سے ابد تک، اور اس کا تعلق اللہ کی مشیت کی قدرت سے نہیں ہے، اور اللہ کے کلام میں کوئی آواز نہیں ہوتی، اور اللہ کے کلام میں کوئی حروف نہیں ہوتے. اس کے بعد اہل السنہ کا موقف کیا ہے، اہل الحدیث کا موقف کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر آیات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے لے کے صاحب کلام ہے. کب سے؟ ازل سے. جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور یہ کلام اس کی صفت ہے، اور یہ اس کی صفت ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. ذاتی بھی ہے کیا مطلب؟ کہ ازل سے اللہ تعالیٰ اس صفت کے ساتھ متصف ہے. اور فعلی کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہتا ہے
ماضی میں بھی اس نے کلام کیا، آج بھی جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، آئندہ بھی جس سے چاہے گا کلام کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت حیات کی طرح بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کی صفت حیات کون سی صفت ہے؟ ذاتی۔ ہمیشہ سے اللہ صاحب حیات ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، موت کبھی نہیں آئے گی۔ تو کیا اللہ کی صفت حیات اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے کہ نعوذ باللہ جب وہ چاہے زندہ ہے، جب چاہے نہیں زندہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن صفت کلام اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا آواز کے ساتھ، باقاعدہ ان کو آواز دی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کلام کیا باقاعدہ آواز کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے گفتگو کرے گا باقاعدہ آواز کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بندوں کی صفت کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کی آواز بندوں کی آواز سے مشابہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام بندوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں ان آیات کی طرف جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، لیکن پوری آیت یوں ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ سورہ نساء آیت نمبر 87 کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر عبادت کے لائق وہ تنہا ہے۔ وہ تمہیں لازمی طور پہ جمع کرے گا، قبروں سے اٹھا کر جمع کرے گا قیامت کے دن۔ لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، گفتگو کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ علماء کرام کہتے ہیں کون ہوگا؟ من، یہ سوال ہے، استفہام ہے، مراد اس سے نفی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے سیدھا کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے؟ سوالیہ انداز کیوں اختیار کیا ہے؟ کیونکہ اس میں نفی کے لحاظ سے مبالغہ ہے، ایک چیلنج بھی ہے۔ بتاؤ کہ اللہ سے بڑھ کر کچھ سچا ہے تو بتاؤ، سامنے لے کر آؤ اسے۔ تو اس سے معنی اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ کس لحاظ سے؟ کلام کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے۔ تو یہ آیت آپ کے سامنے کیوں پڑھی گئی؟ بتانے کے لیے کہ اللہ کلام کرتا ہے۔ اب آپ آ جائیں سورہ نساء کی آیت نمبر 122 کی طرف، 122۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان سب کو عنقریب ہم ایسی جنات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ قیلا بمعنی قولا، گفتگو کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے، کلام کے لحاظ سے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ثابت کیا حدیث کہہ کر، حدیث کا معنی بھی ہوتا ہے کلام۔ یہاں پہ اللہ نے ثابت کیا اپنے کلام کو قول کہہ کر، قیل کہہ کر، کہ گفتگو کے لحاظ سے اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ ان کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ایمان والوں سے، نیک اعمال بجا لانے والوں سے کہ تمہیں جنت میں جگہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے گفتگو کے لحاظ سے؟ قیل کا معنی قول، اور قول تبھی ہوگا جب اس میں الفاظ ہوں گے، کلام تبھی ہوگا جب اس میں کیا ہوں گے؟ الفاظ ہوں گے، جملے ہوں گے، حروف ہوں گے۔
تیسرے نمبر پہ جو آیت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، اور یہ آیات امام صاحب کیا چیز ثابت کرنے کے لیے لا رہے ہیں؟ اللہ کا کلام ثابت کرنے کے لیے، موضوع بولنا نہیں ہم نے. تو وہ یہ آیت لے کر آئے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 116 116. اور تذکرہ کیجئے اس وقت کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ تذکرہ کیجئے اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ کی ایسی صفت ہے جس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے. تو ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہوا کہ کلام جو ہے یہ ایک مانوی چیز ہے، ایک نفسی چیز ہے، اور ایسا نہیں کہ اللہ جب چاہے کلام کرتا ہے. نہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سن رہے ہوں گے یا نہیں سن رہے ہوں گے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کا کلام یہ ایک حقیقی کلام ہے، اللہ حقیقتاً کلام کرتا ہے، اور یہ کلام جب چاہے وہ کرتا ہے. کچھ کلام ماضی میں ہو چکا، کچھ آج، اور کچھ آئندہ اللہ کرے گا. اور یہ کہ جس کو اللہ چاہے اس کو اللہ کلام سناتے ہیں. اور جب یہ کہا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے کیا کہا؟ یا عیسیٰ ابن مریم، یہ اللہ کا کلام ہوا. تو اس کلام میں حروف ہیں یا نہیں ہیں؟ حروف ہیں، اس میں جملے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگوں مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لو. قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیرا کوئی بھی شریک ہو. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. انک انت علام الغیوب، غیبی امور کو تو بخوبی جاننے والا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیوں کیا ساری دنیا کے سامنے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کو پشیمان کرنے کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کی آج عبادت کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں یا کرتے رہیں گے، جو سیدہ مریم کو بھی معبود مانتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے سوال کریں گے اور دکھائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہے نہیں یا اللہ بالکل میں ایسی کوئی بات نہیں کہی. ڈرنے والا انداز ہے، خوف کا انداز ہے، اللہ کے سامنے کانپنے کا انداز ہے. تو ان کی عبادت کرنے والوں کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لائق نہیں تھے کہ ان کی عبادت کی جائے. وہ تو خود اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، وہ تو اللہ کے سامنے کانپ رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، ہیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اپنی صفائیاں دے رہے ہیں، اور ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں جو ان کی عبادت کرتے رہے، ان کو معبود قرار دیتے رہے. تو بہرحال ہمارا موضوع اس سے یہ ثابت ہوا، نمبر ایک اللہ تعالیٰ صاحب کلام ہے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کریں گے، اللہ کا کلام عیسیٰ علیہ السلام سنیں گے. اللہ کے کلام کی آواز ہے، اللہ کے کلام میں حروف ہیں. چوتھے نمبر پہ جو آیت لے کر آئے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ یہ آیت ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَتَمَّتْ، اور کامل ہے، کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلام. بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ یہاں پہ جمع کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ مفرد ہے اور مضاف ہے معرفہ کی طرف. تو اس صورتحال میں یہ جمع کا فائدہ دے گا، عموم کا فائدہ دے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، قرآن کریم پڑھتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب نعمت لفظ بظاہر واحد ہے، مفرد ہے،
لیکن معنی ہم کیا کرتے ہیں، اگر تم شمار کرو اللہ کی ایک نعمت کو، اگر ایک نعمت ہو تو شمار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ بھی نعمت مضاف ہے، مفرد ہے لیکن مضاف ہے معرفہ کی طرف، اور فائدہ دے رہا ہے کہ اس کا عموم کا، جمع کا۔ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ اللہ کے کلمات وہ کامل ہیں۔ اللہ کے کلمات کامل ہیں، کس اعتبار سے کامل ہیں؟ صدقاً، سچائی کے اعتبار سے، وعدلاً، اور عدل و انصاف کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا کلام دو حصوں پہ مشتمل ہے، یا تو اللہ کے کلام میں خبر دی جا رہی ہوگی ماضی کی، مثال کے طور پہ بتایا جا رہا ہوگا کہ انسان کا آغاز مٹی سے ہوا ہے، بندر سے نہیں ہوا، کس سے ہوا ہے؟ مٹی سے ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا آغاز پانی کے قطرے سے ہوا ہے، ماضی کی خبریں۔ بتایا جا رہا ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہاں سے نکالے گئے۔ بتایا جا رہا ہوگا نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، پھر طوفان آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خبریں جو ہیں یہ صدقاً، اللہ نے جو بھی خبر قرآن کریم میں دی ہے سچائی پہ مبنی ہے، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو، چاہے حال سے ہو، چاہے اگر اللہ نے یہ بتایا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ قیامت آئے گی، تو یہ بات بھی سچائی پہ مبنی ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جھوٹ کا امکان قطعاً نہیں ہے۔ وعدلا، دوسرے نمبر پہ اللہ کا کلام کیا ہوگا؟ احکام، یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، یہ کام فرض و واجب ہے اور یہ کام ممنوع اور حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو واجب قرار دیا، اللہ کا اس کو واجب قرار دینا بندوں پہ ظلم نہیں ہے۔ 30 روزوں کو واجب قرار دینا بندوں پہ کوئی ظلم، ایک دن میں 5 نمازوں کو واجب قرار دینا بندوں پہ کوئی ظلم نہیں ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض قرار دینا بندوں پہ ظلم نہیں ہے، مال میں سے 2.5% زکوٰۃ کا مطالبہ اور حکم دینا یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ کے تمام احکام عدل پہ مبنی ہیں۔ لوگوں کو اپنی بیگم کے علاوہ دیگر عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع کرنا یہ ظلم نہیں ہے، عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ لوگوں کو یہ کہنا کہ شراب تمہارے اوپر حرام ہے، یہ ظلم نہیں ہے، عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام عدل و انصاف پہ مبنی ہیں، اور اللہ کی خبریں یہ سچائی پہ مبنی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کا، تیرے رب کا کلام کامل ہے سچائی کے اعتبار سے اور عدل و انصاف کے اعتبار سے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر آواز کو سننے والا ہے، العلیم، کمال علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کلام۔ اللہ صاحب کلام ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو آیت لے کر آئے ہیں امام صاحب وہ یہ ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بتایا کہ ہم نے کئی رسول بھیجے، اے اللہ کے نبی ان رسولوں میں سے کئی رسولوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، کئی ایک نام ہم آپ کو بتا دیے۔ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے نام ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ پھر کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اچھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اس کا معنی کیا ہے؟ کیوں جی ہم بات کیا معنی اس کا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو جملہ تو پورا ہو گیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تکلیما۔ جی مفعول مطلق ہے تاکید کے لیے، یعنی کہ مجاز کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا جاء زید، زید آ چکا، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ خود نہیں آیا ہوگا، اس کا لیٹر آیا ہوگا، اس کا خط آیا ہوگا، اس کا کوئی نمائندہ آیا ہوگا، اس کا کوئی تحفہ آیا ہوگا۔ لیکن جب کہا جائے جاء زید نفسہ، خود زید آیا، تو اب مجاز کا احتمال نہ رہا، یقینی معنی یہ ہوا کہ زید خود آیا ہے، کوئی اس کا نمائندہ نہیں آیا،
کوئی اس کا میسج نہیں آیا، بلکہ وہ خود حاضر ہوا ہے، خود وہ آیا ہے۔ تو یہاں پہ یہی صورتحال ہے کہ جب اللہ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو شاید کسی کے ذہن میں آتا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا فرشتوں کے ذریعے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، تو اب مجاز کا احتمال ختم ہوا اور یہ بات یقینی ہو گئی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام کیا، بغیر کسی واسطے کے کلام کیا، براہ راست کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اللہ کے حروف کے ساتھ سنا۔ تو اس میں تردید ہو گئی اشاعرہ کے اس عقیدے کی جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ایک معنوی چیز ہے، ایک نفسی چیز ہے جو اللہ کی ذات میں ہے، باہر نہیں ہے، اس کے کوئی حروف نہیں ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہے۔ تو ہمارا سوال ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اگر ویسا ہے جیسے اشاعرہ کہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ نفسی کلام جو اللہ کے نفس میں ہے، جو اللہ کی ذات میں، وہ کیسے سن لیا؟ اس آیت کے تعلق سے انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ یہ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اس آیت کے تعلق سے مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ چھٹے نمبر پہ جس آیت کو امام صاحب لے کر آئے ہیں وہ ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ امام صاحب اتنا حصہ لے کر آئے ہیں بس مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، لیکن ہم اس آیت کو پورا کر رہے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 253 253۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول، یہ کہ جن کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہوتا آ رہا ہے، یہ رسول جو ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت بخشی ہے۔ سب رسول فضیلت کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی رسول ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب رسولوں سے اللہ نے کلام نہیں کیا، اللہ کا کلام سب پہ نازل ہوا ہے، لیکن جس سے اللہ نے براہ راست کلام کیا ہو اپنی آواز میں، وہ کوئی ہے۔ تو کس کا تذکرہ آتا ہے واضح طور پہ؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے کسی کو اللہ نے درجات میں سب پہ بلند کر دیا۔ یہ کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کی صفت کلام کا اس بات ہے۔ ساتویں نمبر پہ جو آیت امام صاحب لے کر آئے ہیں وہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 143 143۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے مقرر کردہ وعدے پہ، ہمارے مقرر کردہ وعدے کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے کلام کیا کس نے؟ ان کے رب نے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، یہ اللہ کا کلام، قال لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں اللہ کا کلام، تو نہیں سن رہے؟ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو موقع دیا اپنی زیارت کرنے کا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، تو پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، جب ہوش آیا کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے۔
میں توبہ کرتا ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے کب کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، کہاں پہ؟ جہاں پہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیں، طور پہاڑ پہ۔ جب وہاں پہ آئے تب اللہ نے کلام کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کلام کا تعلق کس سے؟ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی قدرت سے، اور یہ کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کلام کرتا ہے۔ آیت نمبر 8، آیت نمبر 8، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو آواز دی، اور ہم نے اس کو آواز دی، باقاعدہ آواز کا تذکرہ آ گیا، اور ہم نے اس کو آواز دی۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کلام کیا، بلکہ کیا کہا؟ ہم نے اس کو آواز دی۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ من جانب طور الایمن، طور پہاڑ کی دائیں جانب سے، وقربناہ نجیا، اور ہم نے اس سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کو اپنے قریب کیا۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک تو تذکرہ کیا آواز کا اور ایک سرگوشی کا۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل سنہ کا، اہل حدیث کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ یتکلم کیف شاء، کہ اللہ کلام کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، کبھی آواز کے ساتھ، کبھی سرگوشی کے ساتھ۔ تو یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ صفت ثابت ہوئی کہ اس میں آواز ہے۔ آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 10، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور تذکرہ کیجیے اس وقت کا جب آواز دی تیرے رب نے موسیٰ کو۔ جب آواز دی، جب اس کا وقت ہے، جب آواز دی تیرے رب نے موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ کہ تم جاؤ اس ظالم قوم کے پاس۔ اس سے مراد کون ہے؟ قبطی، فرعون اور فرعون کی قوم۔ ظالم کیوں قرار دیا گیا؟ نمبر 1 اس لیے کہ شرک کرتے تھے، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم، اور دوسرے نمبر پہ ظالم اس لیے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں سے خدمت لیتے تھے، کام لیتے تھے، اور ان کے بچوں سے کام لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد کیجیے اس وقت کو، تذکرہ کیجیے اس وقت کا جب تیرے رب نے نادا، یہاں پہ بھی کیا؟ آواز دی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں باقاعدہ آواز ہے، اور جب اللہ نے آواز دی تو کیا کہا؟ انیتی، کیا کہا اللہ نے؟ ایتی قوم ظالمین، کیا کہا ہے؟ ایتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں حروف ہے، اس میں کلمات ہیں، اس میں جملہ ہے۔ آج کے درس کی آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کے بارے میں اور اماں حوا کے بارے میں کہ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ان دونوں کو آواز دی۔ کن کو؟ آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو۔ کس نے آواز دی؟ ربہما، ان کے رب نے۔ کیا کہا آواز دے کر؟ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پہلے منع کر چکے تھے، تو منع کیسے کیا ہوگا؟ کلام کے ساتھ۔ اور یہ بھی یہاں پہ بھی کہ ونادا، آواز دی، اور پھر کہا وَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا قول کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا دشمن ہے
اور واضح طور پہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ صاحب کلام ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کلام کرنا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام میں باقاعدہ آواز ہوتی ہے اور باقاعدہ اس کے حروف ہوتے ہیں، اور یہ کہ اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، کیونکہ اللہ نے کلام کب کیا؟ جب وہ غلطی کر چکے تھے، یا پہلے کیا؟ وَنَادَاهُمَا جو آواز دی اللہ نے، کب دی ہے؟ یعنی کہ ایک گفتگو اللہ نے ان سے کی ہے غلطی کرنے سے پہلے، کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ پہلے ہے، منع کرنا پہلے ہے، اور وہ غلطی کر چکے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، یہ چیز بعد میں ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ آج کے درس کی 11ویں آیت، اور یہ شاید آخری آیت بھی ہے آج کے درس کی، اور وہ یہ کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ سورہ قصص آیت نمبر 65 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے گا۔ کن کو آواز دے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے۔ کہے گا، فیقول، اللہ تعالیٰ کہے گا، ینادی آواز دے گا، چنانچہ آواز دیتے ہوئے کہے گا۔ نادا ینادی سے بھی پتا چلا اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کے کلام میں آواز ہے، یقول سے بھی پتا چلا کہ اللہ کلام کرتا ہے اور اس میں آواز ہے۔ فیقول، تو کہے گا، کیا کہے گا؟ ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم لوگوں نے میرے رسولوں کی دعوت پہ کیا رد عمل دیا تھا، ان کو کیا جواب دیا تھا؟ تو ماذا اجبتم المرسلین کیا ہوا؟ اللہ کا کلام، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا، اور اس کلام میں باقاعدہ جملہ ہے، حروف ہیں، کلمات ہیں۔ اور یہاں پہ یہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب ہوگا، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور حدیث بخاری مسلم دونوں کی ہے، کہ ما من عبد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے روز قیامت کلام کرے گا، کلام کرے گا۔ اس کا کلام کا تعلق کس سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، جب چاہے گا تب کلام کرے گا، اور اللہ کی قدرت سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کلام کرے گا روز قیامت، اور صورتحال یہ ہوگی کہ جب اللہ کلام کرے گے بندے سے، تو بندے اور اللہ کے مابین کتنے مترجم ہوں گے؟ کوئی مترجم نہیں ہوگا، براہ راست اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہوگا۔ تو یہ وہ آیات تھیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا تذکرہ آیا ہے، اور اب یہ آیت جو ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس کے تعلق سے کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ وضاحت جو ہوگی اس کا پھر تعلق پوری صفت کلام سے ہوگا۔ اور وضاحت کے طور پہ میں آپ کو لے کر چلوں گا الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ، صفحہ نمبر 355 355، اسی کتاب سے جس کا تذکرہ آپ کے ہاں کئی دفعہ پہلے کر چکا ہوں۔ یہاں پہ اس آیت کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ علماء کرام کے اس آیت میں دو اقوال ہیں، اس لحاظ سے کہ اس آیت میں تعویل کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اس اعتبار سے کتنے قول ہیں؟ دو۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت کو اس کے ظاہری معنی پہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بغیر کسی واسطے کے کلام کیا، اسی لیے ان کو کلیم کہتے ہیں، کلیم اللہ۔ اور یہ سلف کا قول ہے، اس امت کے ائمہ کرام کا قول ہے، ان تمام کا یہ قول ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ دوسرا قول ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ تعویل کی جائے گی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے قطعاً کوئی کلام نہیں کیا، اور اس آیت کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی
لازمی طور پہ تعویل کی جائے گی۔ یہ قول کن کا ہے؟ جہمیوں کا، معتزلہ کا، اور ان تمام لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ آپس میں تقسیم ہو گئے، تقسیم ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ اس آیت کی تعویل کیسے کرنی ہے۔ اس پہ ان کا اتفاق ہو گیا کہ تعویل کرنی ہے، یہ ہم نے نہیں ماننا کہ اللہ کلام کرتا ہے، لیکن تعویل کیا ہے؟ پھر اس میں طرح طرح کی تعویلیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی تعویل یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا ہے۔ اور ان ظالموں نے اس صفت کا انکار کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ اصل میں آیت یوں ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهَ، قرآن میں کیا ہے کہ اللہ نے کلام کیا۔ انہوں نے کہہ دیا وَكَلَّمَ اللَّهَ، یعنی کہ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ نعوذ باللہ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے رہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے گونگے سے بھی برے ہوئے کہ اللہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن اسی معنی کا کم یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام سنا ہے، یہ تو ماننا ہوگا نا۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک تعویل ہے۔ دوسری تعویل کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زخمی کر دیا۔ کہتے ہیں آپ نے لفظ کبھی نہیں سنا الکلم، یعنی کہ لفظ کلم اس کا ایک معنی زخمی کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ معنی مراد ہے۔ کہتے ہیں زخمی کیسے بھائی؟ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے زخمی کیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت اور اپنے علم کے ناخنوں کے ذریعے زخمی کر دیا، یعنی کہ علم دے کر زخمی کر دیا ان کو۔ جب انسان تعویل کرنے پہ آئے تو پھر ایسی الٹی سیدھی تعویلیں کرے گا۔ یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نہ عقیدے میں تعویلیں کرنے کے قائل ہیں اور نہ ہی فقہ میں تعویلیں کرنے کے قائل ہیں۔ تیسری تعویل دی کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر نکالا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا تو فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اللہ کے حکم سے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی کہ کلم ملک من ملائکۃ اللہ تعالی موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو پھر اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فرشتے نے کلام کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ چونکہ فرشتے نے کلام کیا تھا اللہ کے حکم سے، تو کلام کروانے والا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہ ان کی تعویل نمبر 3۔ تعویل نمبر 4 وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلام سے مراد لیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام، اللہ کا اپنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے احکام کو کسی کے دل میں ڈال دینا، تو یہ مراد ہے جی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے واقعی کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور اس کے کوئی حروف تھے، نہیں، مطلب یہ کہ اللہ نے الہام کر دی کچھ چیزیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے دل میں ڈال دی۔ یہ ہے تعویل نمبر 4۔ تعویل نمبر 5 کہ اللہ نے کلام کو پیدا کیا اپنے سے الگ کسی چیز میں، مثال کے طور پہ کسی درخت میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام درخت سے سنا، خود اللہ تعالیٰ سے نہیں سنا۔ اور متکلم کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام کا خالق ہے۔ یہ معتزلہ کا قول ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ تعویل کرنے والوں میں سب سے پہلے ہیں جعد بن درہم۔ چھٹے نمبر پہ تعویل کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے عقل فعال،
کیا ہوتی ہے؟ عقل، ہاں، اس سے کلام آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو جو کلام موسیٰ علیہ السلام نے سنا یہ ان کے اپنے اندر پیدا ہوا، اس کا باہر کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ فلاسفہ کا قول ہے، اور فلاسفہ سے متاثر صوفیوں کا بھی یہی قول ہے، اہل کلام کا بھی یہی قول ہے۔ عقل فعال سے کیا مراد ہے؟ عقل فعال سے کبھی یہ مراد لیتے ہیں لوح محفوظ، کبھی مراد لیتے ہیں جبریل علیہ السلام، اور کبھی مراد لیتے ہیں قلم، جس کو اللہ نے کہا تھا لکھو۔ اور ساتویں اور آخری تعویل ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام میں ادراک کو پیدا کیا۔ ادراک، کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کا احساس کرنا، کسی چیز کو جان لینا، یہ جو ادراک ہے اس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اس کلام کو جو اللہ کے نفس میں موجود تھا، باقاعدہ اللہ سے سنا نہیں ہے۔ جب سمجھ گئے تو پھر اس کا اظہار کیا اپنے الفاظ کے ساتھ، اور یہ کن کا قول ہے؟ یہ اشاعرہ کا قول ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان دو اقوال میں سے کون سا قول راجح ہوگا۔ بڑے قول تو دو ہیں، ایک یہ کہ تعویل کی جائے گی، ایک یہ کہ تعویل نہیں کی جائے گی۔ جو کہتے ہیں تعویل نہیں کی جائے گی ان کی یہی دلیل ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کلم، اللہ کے بعد تکلیمہ بھی لے کر آئے ہیں۔ امام ابو جعفر النحاس کہتے ہیں وَأَجْمَعَ النَّحْوِيُّونَ عَلَىٰ أَنَّكَ إِذَا أَكَّدتَ الْفِعْلَ بِالْمَصْدَرِ لَمْ يَكُنْ مَجَازًا، کہ تمام نحویوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب آپ فعل کے بعد مصدر بھی لے آئیں، کلمہ فعل، تکلیمہ مصدر، جب فعل کے بعد مصدر بھی لے آئیں تو پھر وہاں پہ مجاز کا امکان نہیں رہتا۔ یہ گفتگو آپ کو مل جائے گی امام نحاس کی کتاب اعراب القرآن میں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کا یہ فرمان کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تکلیمہ، رفع سبحانہ توہم المجاز فی تکلیمہ لکلیمہ بالمصدر المؤکد الذی لا یشک عربی القلب واللسان ان المراد بہ اثبات تلک الحقیقہ کما تقول العرب مات موتا ونزل نزولا، کہ اللہ تعالی نے جب کلمہ کے بعد تکلیمہ بھی کہہ دیا تو اس میں شک نہیں رہے گا اس آدمی کو جو عربی ہو، عربی ہو زبان کے لحاظ سے بھی، عربی ہو دل کے لحاظ سے بھی۔ یہ طنز کر رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، وہ ان کا یہ موقف ہے کہ سارے فساد کی جڑ یہ غیر عربی ہیں، یہ رازی جیسے لوگ، یہ جب آئے ہیں تو انہوں نے یہ مصیبتیں کھڑی کی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس کا دل بھی عربی ہوگا، زبان بھی عربی ہوگی، اس کو کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا اس بات میں کہ یہاں پہ مراد حقیقتاً اللہ کا کلام ہے۔ یہ ایسی جیسے آپ کہتے ہیں نزل نزولا، کہ فلاں آدمی اترا اور ساتھ آپ نزولا کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا معنی اترنا ہی یا کوئی اور معنی نہیں ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ کا کلام آپ کو مل جائے گا ان کی کتاب الصواعق المرسلہ میں۔ دوسرے نمبر پہ دلیل اس بات کی کہ یہاں پہ تعویل نہیں کی جائے گی، ظاہری معنی ہی مراد دیا جائے گا، کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے واقعی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور وہ ساری آیات ابھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں۔ مثال کے طور پہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، سورہ اعراف آیت نمبر 143 143، کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان سے ان کے رب نے کلام کیا۔ اچھا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ یہ ایسی آیت ہے کہ جس میں وہ تعویل بھی نہیں چلے گی کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا علیہ السلام، بلکہ یہاں پہ کیا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 52 یہ بھی ابھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 سے لے کے 13، 11 سے لے کے 13 یہ ہم پڑھ لیتے ہیں ابھی، کہ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو آواز دی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں۔ اب بتائیے کیا درخت کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو میں ہی تیرا رب ہوں، فخلعنا علیک، اس لیے موسیٰ آپ اپنے جوتے اتار دیں،
انک بالواد المقدس طوا، آپ پاک وادی طوا میں ہیں، وانا اخترتک، میں نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے، فاستمع، غور سے سنیں، اللہ کا کلام سنیں، فاستمع لما یوحی، ابھی جو آپ کی طرف وحی کی جائے گی اس کو غور سے سنیں، الہام نہیں، یہ نہیں کہا کہ جو وحی کی جائے گی اس کو غور سے سمجھیں، کیا کہا جائے؟ غور سے سنیں۔ تو پتا چلا کہ اللہ کا کلام حقیقی ہے اور اس کو سنا جاتا ہے۔ تیسری دلیل کہ قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف آیت نمبر 22 جو ابھی ہم پڑھ کر ہٹے ہیں کہ اللہ نے کلام کیا تھا آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا سے، اور پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 116 اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کریں گے، یہ آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر سورہ قصص آیت نمبر 62 کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت سوال کریں گے، کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک بنایا کرتے تھے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ تو یہ آیتیں بار بار یہ وعدے کر رہی ہیں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا میں حقیقی کلام مراد لیا جائے، اس کی تعویل نہ کی جائے۔ چوتھے نمبر پہ وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی کلام کرتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عدی بن حاتم والی حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث ابھی جو ہم نے پڑھی ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کلام کریں گے۔ پھر دوسری حدیث لے لیں ابو ہریرہ والی حدیث، یہ آئی ہے بخاری اور مسلم میں، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، ایک صفت محبت، یہ لوگ اس صفت سے بھاگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو نادى جبریل، اللہ جبریل کو آواز دیتے ہیں۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ کہ ان اللہ قد احب فلانا فاحبہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، چنانچہ جبریل بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کا تذکرہ آیا ہے۔ اب آتے ہیں ان کی طرف جو کہتے ہیں نہیں جی تعویل کریں گے، ظاہری معنی مراد نہیں لینا۔ ان سے پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے آپ کو، کیوں نہیں مانتے آپ؟ بھائی آپ ہی پریشان ہو رہے ہوں گے اتنی دیر سے کہ آخر یہ کیوں مانتے نہیں، ضد کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہمارا موقف سن لیں آپ۔ پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کلام تب ہوگا جب صاحب کلام کا پیٹ ہو، جب اس کی زبان ہو، جب اس کے دو ہونٹ ہو۔ تو اگر آپ یہ مانیں گے کہ اللہ کلام کرتا ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا نعوذ باللہ اللہ کا پیٹ ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا اللہ کی زبان ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا اللہ کے ہونٹ ہیں۔ ہم اسی لیے تمہیں روک رہے تھے لیکن تم باز نہیں آئے، اب پھر کرو یہ چیزیں بھی ثابت۔ یہ ہے جی ان کی پہلی دلیل، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس دلیل کا جواب کیا ہمارے پاس؟ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کلام کرنے کے لیے کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور ویسے بھی کلام کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تم اللہ کی باتیں کرتے ہو، اللہ کی مخلوق کو دیکھ لو۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح بیان کریں، پرندوں کو مسخر کر دیا تسبیح بیان کریں۔ ہاں جی اب بتائیں پہاڑوں کا بھی کوئی پیٹ ہوتا ہے، کوئی زبان ہوتی ہے، کوئی ہونٹ ہوتے ہیں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کیا ہر چیز کا؟ یہ میری تسبیح بیان کر رہی ہے، قلم تسبیح بیان کر رہا ہے، کیا اس کا بھی کوئی پیٹ ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے؟ پھر سورہ فصلت 11 آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کہا تھا ائتیا طوعا او کرہا، تم دونوں میرے پاس آ جاؤ خوشی نہ خوشی سے۔ قالتا، ان دونوں نے کہا، کن دونوں نے؟ کلام کیا۔ تو کیا ان کا بھی کوئی پیٹ تھا، کوئی ان کی زبان تھی، کوئی ہونٹ تھے؟ اتینا طائعین۔ اچھا یہ دوسری دلیل، پہلی دلیل سے فارغ ہو گئے ہم۔ دوسری دلیل ان کی کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر ہم مان لیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے واقعی کلام کیا بغیر تعویل کے مان لیں، ظاہری طور پہ مان لیں، تو اس کی وجہ سے دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ نمبر ایک یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی حوادث ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ ہمیشہ سے ہے نا، تو اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو کب کیا ہوگا؟ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، پہلے تو نہیں کیا نا۔
اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس وقت کلام کیا تو اللہ میں حدوث پایا گیا، نئی چیز پائی گئی. اللہ میں کیا پائی گئی؟ نئی چیز. اور جس میں نئی چیز پائی جائے تو پھر وہ حادث ہوتا ہے، وہ پرانا نہیں ہوتا. تو پھر ماننا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ مخلوق ہے. تو ہم آپ کو بچانا چاہتے تھے اس غلط عقیدے سے. کس غلط عقیدے سے؟ کہ اللہ مخلوق ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اس غلط عقیدے سے بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی صفت کلام کا کیا کر دو؟ انکار کر دو. اس کا کیا کر دو؟ انکار کر دو. اچھا جی، یہاں پہ یہ کہا جائے گا. اچھا دوسری خرابی کیا جی؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ ظاہری طور پہ کلام کرتا ہے تو وہ دلیل جو ہے ہماری اڑ جائے گی جس سے ہم نے استدلال کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ جو ہے وہ نئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرانا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے. ہماری یہ دلیل بھی اڑ جائے گی اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جب چاہے کرتا ہے. تو اس کے جواب میں ہم پہلے نمبر پہ کہیں گے کہ یہ دلیل جو تم لے کر آئے ہو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بدعت پہ مشتمل ہے، نئی چیز ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ تم کہاں سے باتیں لے آئے ہو جی کہ ہم نے اگر یہ مان لیا کہ اللہ کلام کرتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ پھر نیا ہے اور پھر یہ ماننا پڑے گا اللہ مخلوق ہے. یہ عجیب و غریب عقیدہ تم کہاں سے لے کر خود ہی تم نے عقیدہ گھڑا اور اس عقیدے کے ذریعے قرآن کی آیتوں کی ایسی کی تیسی کرنی شروع کر دی تم لوگوں نے. پہلے یہ اس عقیدے کے دلائل لے کر آؤ. یہ کہاں سے عقیدہ تم لے کر آئے ہو؟ یہ تیزی کی وجہ سے ذرا کام خراب ہو رہا ہے اب ذرا. اچھا جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نوع کے اعتبار سے قدیم ہے. اللہ ہمیشہ سے اس صفت سے متصف ہیں، لیکن افراد کے لحاظ سے اللہ کا کلام نیا ہے. جب اللہ چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور وہ نیا کلام حادث ہوتا ہے، نیا ہوتا ہے. اور یہ خود اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا کلام آتا ہے محدث تو یہ اس کو غور سے سنتے ہیں لیکن مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کی دلیل ہے کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے ظاہری طور پہ، تو تشبیہ لازم آئے گی. بندہ بھی کلام کرتا ہے، اللہ بھی کلام کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بندے کے کیا قرار دے دیا؟ مشابہ قرار دے دیا. اور یہ بات بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے حقیقتاً و ظاہراً، لیکن اللہ کا کلام بندوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہے. بندوں کے کلام میں ہزاروں عیب ہیں، اللہ کے کلام میں کوئی بھی عیب نہیں ہے. ہم نے اللہ کے کلام کی اپنی طرف سے کبھی کوئی کیفیت بیان نہیں کی، اور ہم کہتے ہیں اللہ کلام کرتا ہے اور اللہ کا کلام ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کلام کرتا ہے جیسے اس کے شان شان ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے بعد وہ جو 7 تعویلیں ہم نے پڑھی تھیں، ہر تعویل کا تذکرہ کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ سب چیزیں پڑھ سکیں. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ مان لیں کہ کلام کرنے والے کون تھے؟ اللہ کی بجائے اللہ کا فرشتہ تھا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کی اس آیت میں ایک لفظ پوشیدہ ہے، مقدر ہے، مضمر ہے، اور بغیر دلیل کے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے. یہ قرآن کریم کے ساتھ زیادتی ہے. اب میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آخر میں کہ راج بات یہی ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام کیا، اور تب اللہ تعالیٰ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین مخلوق میں سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا، اور یہی قول راجح ہے. اور اس کے کئی اسباب ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے دائیں بائیں ایسے قرائن رکھے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مراد حقیقی معنی ہے اور مجازی معنی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ وہ دلائل جو اس قول کی صحت پہ دلالت کرتے ہیں، قرآن کریم کی دیگر آیتیں، دیگر احادیث، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کو اس کے ظاہری معنی پہ ہی محمول کیا جائے گا. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو اسی طرح مانتے رہیں گے بغیر کسی تعویل کے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.